ان کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مرکبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے جنرل ڈوکاس اور اس کے سپاہیوں یعنی کہ کافروں کو کس طرح سے شکست دے کر ہمیں مرکزی مقام کو حاصل کرنا ہے اور ان پر کس طرح سے چڑھائی کی جا سکتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان اور ان کے سپاہی آپس میں مشاورت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ننھا سردار وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر الپرسلان اسے روک لیتے ہیں اور وہ بھی ننھا سردار بھی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا ہوں اور میں آپ سے بھی ملنا چاہتا تھا، اسی لیے میں آپ کو ڈھونڈ بھی رہا تھا۔ یہ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ آپ بھی اسی طرف ہی آ رہے تھے۔ تو یہ بات سن کر الپرسلان ننھے سردار سے کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ کیا ایسی کیا بات ہے کہ جو آپ مجھ سے کرنا چاہتے تھے اور میں آپ سے کرنا چاہتے تھے وہ آپ بتائیں، بلا جھجک آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ننھا سردار کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں اور تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ننھا سردار الپرسلان کے پاس آ جاتا ہے اور الپرسلان نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ننھا سردار الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ آپ بہت سے کافروں کا مقابلہ کیا ہے اور آپ نے انہیں جہنم واصل کیا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرح جنگوں میں جاؤں اور آپ کی طرح کافروں کا مقابلہ کروں اور انہیں جہنم واصل کروں، اور میرا بھی یہ شوق ہے کہ میں آپ کی طرح بہادر بنوں۔ تو یہ بات سن کر الپرسلان بہت خوش ہو جاتا ہے اور بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ننھا سردار کہہ رہا تھا کہ ایک مکمل سپاہی اپنی تلوار سے بنتا ہے، اسی لیے آپ مجھے بھی ایک تلوار تیار کر کے دیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں اور ایک مکمل سپاہی کی طرح آپ کا ساتھ دوں۔ اس لیے مجھے بھی ایک تلوار چاہیے اور میں کافروں کا مقابلہ کروں گا۔ تو یہ بات سن کر الپرسلان خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان اس ننھے سردار سے کہہ رہا تھا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک بہادر اور مکمل سپاہی تلوار سے نہیں بنتا بلکہ تلوار کے ساتھ ساتھ قلم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تلوار سے زیادہ طاقت قلم کی ہوتی ہے، کیونکہ جس جگہ پر تلوار کام نہ آ سکے وہاں پر قلم کام آ جاتی ہے۔ اسی لیے سب سے طاقتور قلم ہے، اس لیے تمہیں سب سے پہلے تلوار پکڑنے کی بجائے سب سے پہلے قلم پکڑنی چاہیے اور تعلیم سیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہی تم ایک اچھے سپاہی بن سکتے ہو اور تمہیں ایک اچھے استاد کی ضرورت ہے جو تمہیں لکھنا پڑھنا سکھائے۔ تو اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اقچا خاتون بھی اسی طرف آ رہی ہوتی ہے اور انہیں دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان جب اقچا خاتون کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے
تو بہت خوش ہو جاتا ہے اور ننھے سردار سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے ایک اچھی استاد بھی ڈھونڈ لی ہے جو کہ آپ کو لکھنا پڑھنا سکھائے گی۔ تو یہ سن کر وہ ننھا سردار الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ کیا اقچا خاتون؟ تو الپرسلان ہاں کا اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں، یہی وہ استاد ہے جو کہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتی ہے اور آپ کو ایک اچھا طالب علم بنائے گی اور اچھے سے تلوار اور اس کے ساتھ ساتھ قلم پکڑنا بھی سکھائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اقچا خاتون بھی قریب آ جاتی ہے اور دوسری طرف چاوری صاحب بھی وہیں پر آ جاتے ہیں اور یہ باتیں سن کر چاوری صاحب ننھے سردار سے کہہ رہے تھے کہ الپرسلان نے جو کچھ بھی تم سے کہا وہ ایک اہم بات ہے اور تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، تب ہی تم ایک اچھے سپاہی بن سکتے ہو۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ننھا سردار الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان اس سپاہی سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں بہت جلد اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد الپرسلان اس سپاہی سے کہہ رہا تھا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ جنگوں میں شرکت کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جایا کروں گا، اس لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم بہادر اور مضبوط ہو جاؤ گے، اس کے بعد تم جنگوں میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے اور کافروں کو جہنم واصل کرو گے، اس کے لیے تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہمیں دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ الپرسلان کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں پر آ جاتے ہیں اور الپرسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقچا خاتون ننھے سپاہی کے پاس آ جاتی ہے اور چاوری صاحب بھی وہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اقچا خاتون ننھے سپاہی کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ ابھی آپ چھوٹے ہو، اس لیے الپرسلان آپ کو اپنے ساتھ جنگوں میں نہیں لے جا سکتے، اس لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں تلوار اور قلم پکڑنا بھی سیکھ جاؤ گے، تو اس کے بعد تم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے اور تم ایک بہادر سپاہی کی طرح کافروں کا مقابلہ کرو گے۔ تو یہ بات سن کر چاوری صاحب بہت خوش ہو جاتا ہے اور چاوری صاحب بھی ننھے سپاہی کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ہاں بیٹا ایسا ہی ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم بہادر سپاہی بنو گے اور کسی سے بھی نہیں ڈرو گے اور تم الپرسلان کی طرح ایک بہادر سپاہی بن جاؤ گے۔ تو اس کے بعد ہم دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ اقچا خاتون اس پرکان قلعے میں موجود ہوتی ہے جہاں پر گورنر ککامانوس، جنرل رومن توجن اور شہزادی ڈوکیا موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اقچا خاتون رومن توجن اور شہزادی ڈوکیا اور گورنر ککامانوس کے سامنے پیش ہو کر ان کو خوش آمدید کہتی ہے۔ تو گورنر ککامانوس اقچا خاتون کو وہاں پر دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ہمیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان اور ان کے سپاہی جنگل میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔